السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا درس ہمارا اسباب فقر و تنگدستی ہے۔ آج اکثر لوگ گھر میں بے برکتی کے شاکی رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے وغیرہ۔ تو جو اسباب فقر و تنگدستی کے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے فقر اور تنگدستی ہمیں گھیر لیتی ہے، تو ان کا بیان آج آپ سماعت کریں تاکہ ان اسباب سے آپ بچیں۔ ان میں سے چند اسباب کا میں ذکر کرتا ہوں، آپ اسے بغور سنیں اور ان باتوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ بولنا، لہذا جھوٹ بولنے سے بھی فقر و تنگدستی ہوتی ہے۔ زنا کرنا، گناہوں میں مشغول رہنا، جھوٹی قسمیں کھانا، آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ لوگ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، تو فقر و تنگدستی کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں تنگدستی ہوتی ہے، فقیری آتی ہے۔ جنابت میں، یعنی جب غسل کرنے کی حاجت ہو اس وقت کھانا کھانا، برہنہ یعنی بالکل ننگا ہو کر پیشاب کرنا، شب میں یعنی رات میں جھاڑو دینا، خصوصاً کپڑے سے جھاڑنا، یہ بھی اسباب تنگدستی میں سے ایک ہے۔ دانت سے ناخن تراشنا، آج کل کچھ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں، تو دانتوں سے ناخن کاٹنا یہ بھی فقر و تنگدستی کے اسباب میں سے ہے۔ پائجامہ یا دامن یا آنچل سے منہ پونچھنا، آنچل یعنی جو عورتوں کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کا آنچل ہوتا ہے، یا ساڑی وغیرہ کا پلو ہوتا ہے، تو اس سے منہ پونچھنا، یا پاجامہ سے، ازار سے، یا دامن سے، کرتے کا جو دامن ہے اس سے۔ فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا، اس سے بھی فقیری آتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ یعنی ازار پہننا، آج کل عوام میں زیادہ تر پینٹ کا رواج ہے، تو کھڑے ہو کر جو پینٹ پہنے تو وہ بھی فقر میں تنگدستی میں گرفتار ہوگا۔ بیٹھ کر امامہ باندھنا، تو اس سے پہلے میں نے حدیث شریف عرض کی کہ بیٹھ کر پاجامہ پہننا چاہیے، کھڑے ہو کر امامہ باندھنا چاہیے، صافہ۔ جو اس کا خلاف کرے، یعنی بیٹھ کر امامہ باندھے، کھڑے ہو کر پاجامہ پہنے، تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کا علاج نہیں ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خشک بالوں میں یعنی سوکھے بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر بال کاٹنا، شکستہ کنگھا یعنی ٹوٹا ہوا کنگھا جس کے دندانے وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوں، ایسا کنگھا استعمال کرنا۔ ماں باپ کا نام لے کر پکارنا، تو یہ تو بے ادبی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کا نام لے کر پکارے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اسباب فقر و تنگدستی میں سے ایک سبب بھی ہے۔ مقراض یعنی قینچی سے ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، استرے وغیرہ سے آپ بال صاف کریں، یا آج کل بال صاف کرنے کا کریم پاؤڈر وغیرہ بھی دستیاب ہے بازار میں، تو اس سے بھی آپ بال صاف کر سکتے ہیں۔
لیکن قینچی سے ناف کے نیچے کے بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ 40 روز سے زیادہ ناف کے نیچے کے بال رکھنا، یوں بھی اس میں کراہت ہے، اور پھر بیماری وغیرہ پھیلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسباب فقر میں سے ایک سبب بھی ہے۔ بزرگوں کے آگے چلنا یہ بے ادبی میں شمار ہے، اور اس سے گھر میں فقر و تنگدستی بھی آتی ہے۔ دروازے پر بیٹھنے کی عادت کرنا، کبھی کبھار بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دروازے پر، دہلیز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لہسن اور پیاز کے پوست یعنی چھلکے جلانا، مکڑی کے جالے دور نہ کرنا۔ تو دیکھا جاتا ہے اکثر گھروں میں مکڑی کے جالے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں، لوگ اس کو صاف نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بھی گھر میں فقر و تنگدستی ہوتی ہے۔ جوں کو، سر میں جو جوں ہوتی ہے، جوں کو زندہ چھوڑنا یہ بھی اسباب فقر میں سے ہے، لہذا جوں کو مار دینا چاہیے۔ نماز میں کاہلی یعنی سستی کرنا، بہت سارے لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، یا ایسے وقت پڑھتے ہیں کہ بالکل مختصر وقت رہتا ہے، جلدی جلدی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو ایسے نمازیوں کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، بس آخر وقت میں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز میں کاہلی کرنا بھی اسباب فقر میں سے ایک سبب ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے جلد نکل آنا یہ بھی اسباب فقر میں سے ہے۔ صبح کے وقت سونا یعنی بالکل صبح کے وقت۔ اولاد پر باوجود مالداری تنگی کرنا کہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں مختصر کر دینا اور کھانے پینے میں بالکل جو ہے تنگی کرنا۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، تو اس بلا میں بھی اکثر لوگ گرفتار ہیں کہ ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ چٹکی دھو لیتے ہیں یا ایک ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے، دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا، اکثر لوگ برتن ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ کھانا اور سالن وغیرہ لگا رہ جاتا ہے، کھانے کے دانے بھی رہ جاتے ہیں، تو اسے پوچھ کر صاف کر کے کھانا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ اور برتن صاف نہ کر کے کھانے میں فقر ہے، فقیری ہے، تنگدستی ہے۔ اہل و عیال سے لڑتے رہنا، ہمیشہ گھر والوں سے ہمیشہ جھگڑا کرتے رہنا۔ میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، میت کے بالکل پاس ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو میت کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا یہ اسباب فقر و تنگدستی میں سے ہے۔ خلال کرتے وقت یعنی دانتوں میں جو چیز اٹکی ہوئی ہو اسے نکالتے وقت جو ریشہ نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا، نکال کر پھر منہ میں رکھ لینا، ایک تو ایک معیوب چیز بھی ہے اور اسباب فقر و تنگدستی میں سے ایک سبب بھی ہے۔ ہر قسم کی لکڑی سے خلال کرنا، تو ایسا نہیں چاہیے کہ جو بھی لکڑی ملے آپ اس سے خلال شروع کر دیں، بلکہ اگر کوئی مسواک کی کاڑی ہو اسے آپ استعمال کریں، یا پھر جو خلال کے لیے مختص ہوتی ہے وہ لکڑی استعمال کریں۔ ہر قسم کی لکڑی سے خلال کرنا یہ اسباب فقر و تنگدستی میں سے ہے۔ کھانے پینے کے برتن کھلے ہوئے رکھنا، اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی اسباب فقر و تنگدستی میں سے ہے۔
چراغ منہ کی پھونک سے بجھانا، پھونک مار کر منہ سے چراغ بجھانا، بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو تجارت وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے جو تجارت کرتے ہیں کہ وہ سارا دن ہی بازار میں گزار دیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ کچھ وقت مسجد میں بھی گزاریں، نماز کے اوقات کے علاوہ بھی کچھ دیر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا، تو ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا ہوا رہے تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے۔ بکریوں کے گلے میں گھس کر چلنا، بکریاں چل رہی ہیں تو ان کے گلے میں گھس کر چلنا، خصوصاً شام کے وقت، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کنارے سے گزر جانا چاہیے۔ اولاد کو گالی دینا یا لعنت کرنا، فقیر کو جھڑک دینا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے والوں کو جھڑکتے ہیں، تو یہ بھی اسباب فقر و تنگدستی میں سے ہے۔ بایاں یعنی الٹا پاؤں پہلے پاجامہ میں ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی آستین پہلے پہننا، تو طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھا پاؤں پہلے پاجامہ میں ڈالے اور سیدھا ہاتھ پہلے آستین میں ڈالے۔ قبرستان میں ہنسنا، یہ تو ایک بہت عمومی بات ہے، لوگ قبرستان کو جائے عبرت نہیں سمجھتے، وہاں جا کر بھی ہنستے رہتے ہیں، ٹھٹا کرتے رہتے ہیں، کہا لگاتے ہیں، تو قبرستان میں ہنسنا جو ہے وہ اسباب فقر و تنگدستی میں سے ایک سبب ہے۔ کوڑا کرکٹ گھر میں جمع رکھنا، یہ بھی اکثر لوگوں کی عادت رہتی ہے، اکثر جو ہے وہ کچرا وغیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تو جمع کر کے رکھنا یہ بھی اسباب فقر و تنگدستی میں سے ہے۔ صبح ہوتے ہی خدا و رسول کا نام لیے ذکر کیے بغیر دنیا میں مشغول ہو جانا، یہ بھی اسباب فقر میں سے ہے۔ لہذا صبح بیدار ہوتے ہی اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے اور دعائیں وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، گانے بجانے میں دل لگانا، بلا وجہ شرعی اپنوں سے تعلقات ختم کر لینا، صلہ رحمی نہ کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، جنابت کی حالت میں یعنی جب ناپاکی کی حالت ہو اس وقت ناخن ترشوانا یا سر منڈانا یا ناف کے نیچے کے بال وغیرہ صاف کرنا۔ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ یعنی جو زکوٰۃ یا صدقات واجب ہیں، مثلا قربانی و کفارہ قسم وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا یا خواہ انہیں ٹالتے رہنا کہ آج ادا کر دیں گے، کل ادا کر دیں گے، پرسوں ادا کر دیں گے۔ بغیر حاجت سوال کرنا، حاجت نہیں ہے بلا ضرورت بھی سوال کرتے رہنا، لوگوں سے مانگتے رہنا کوئی چیز۔ امانت میں خیانت کرنا، کسی نے کوئی چیز رکھنے کے لیے دی، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، پیسہ دیا اس کو خرچ کر ڈالا، تو امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت پرسش ہے، تو اور ساتھ ساتھ یہ اسباب فقر و تنگدستی میں سے بھی ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یوں بھی حرام ہے اور یہ اسباب فقر و تنگدستی میں سے ہے۔ شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات یا اتوار کی رات میں بیوی سے صحبت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات میں صحبت کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، اس کو اسباب فقر و تنگدستی میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو ان اسباب سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فقر و تنگدستی لاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خود بھی یہ درس سماعت کریں گے اور دوستو احباب کو بھی شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔